اپوزیشن الائنس اتحاد کے قریب پہنچ گیا ہے اور جیسے جیسے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی جبر بڑھتا جا رہا ہے اور ایسے میں کارکنوں میں کچھ مایوسی بھی ہم دیکھ رہے ہیں پھیلتی ہوئی، جے آئی ٹی میں پیشیاں بھی ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف جو حکومتی اتحاد ہے اس میں بھی کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ دراڑ پیدا ہو رہی ہے۔ الائنس میں جتنی بھی چیزیں سامنے آئی تھیں اس پہ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ہمارا کوئی تقاضا ہے ہی نہیں، ہماری طرف سے آپ کے سامنے بلینک چیک ہے۔ عمران خان نے ہدایت جاری کی ہے کہ ہم پاور کی لڑائی لڑ ہی نہیں رہے، ہم نے جو معاملہ کرنا ہے وہ پاکستان کے لیے معاملہ کرنا ہے، پاکستان کے دستور کے لیے معاملہ کرنا ہے۔ ایک مایوسی سی پھیلی تو ہوئی ہے، یہاں سے اینٹی اپ کرتی ہے، وہاں سے حکومت، یوں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا جبر و استبداد ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک اور نوچ اوپر چلے جاتا ہے۔ مولانا بھی اتنی تو کچی گولیاں انہوں نے نہیں کھیلی، انہیں پتہ ہے کہ یوں نہیں ہوتی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ اپوزیشن الائنس اتحاد کے قریب پہنچ گیا ہے اور جیسے جیسے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی جبر بڑھتا جا رہا ہے اور ایسے میں کارکنوں میں کچھ مایوسی بھی ہم دیکھ رہے ہیں پھیلتی ہوئی، جے آئی ٹی میں پیشیاں بھی ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومتی اتحاد ہے اس میں بھی کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ دراڑ پیدا ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا صدر صاحب نے اپنے خطاب میں کینالز کا معاملہ اٹھایا اور آج بلاول بھٹو صاحب بھی کچھ ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید انہیں بھی کچھ گلے شکوے ہیں۔ دوسری طرف وہ میڈیا کو بھی کچھ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اس معاملے کا۔ کیا کہہ رہے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے اور کچھ اور بھی موضوعات ہیں جن پر ہم کوسچنز کی صورت میں حبیب صاحب سے اور اکبر باجوہ سے ان کا تجزیہ لیں گے۔ حبیب صاحب، سب سے پہلے تو ہم الائنس کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا خبریں آپ کے پاس الائنس کے حوالے سے؟ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ عید کے بعد کیا چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی؟ ایک تو یہ ہے کہ الائنس میں جتنی بھی چیزیں سامنے آئی تھیں، یعنی اس کی سربراہی کیا ہوگی، پاور شیئرنگ فارمولا کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوگا، ٹی او آرز، تو اس پہ عمران خان صاحب نے جو سلمان اکرم راجہ کو میسج دیا تھا، جو انہوں نے کل پہنچا دیا عبدالغفور حیدری صاحب کو اور کامران مرتضیٰ کو، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کوئی تقاضا ہے ہی نہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا جے یو آئی نے نہیں، یہ پی ٹی آئی والوں نے کہہ دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ جو کچھ سمجھتے ہیں نا مناسب، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے اصولی طور پہ، گو اہیڈ دے دیا جی ہماری طرف سے آپ کے سامنے بلینک چیک ہے۔ اس پہ جے یو آئی ذرا پریشان ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، اینج تو نہیں ہوندا۔ اچھا، تو اس پہ ان کی طرف سے پھر کہا گیا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے، ہدایت جاری کی ہے کہ ہم پاور کی لڑائی لڑ ہی نہیں رہے، یعنی ہم حکومت لینے کے لیے یہ لڑائی لڑ ہی نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو معاملہ کرنا ہے وہ پاکستان کے لیے معاملہ کرنا ہے، پاکستان کے دستور کے لیے معاملہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم حکومت کے کلیمنٹ ہی نہیں ہیں، لہٰذا آپ ہم سے مانگتے ہیں تو ہم کیا دے سکتے ہیں، آپ ہماری طرف سے سب کچھ ہی لے لیں۔ تو جب حکومت کا مرحلہ آئے گا تو اس وقت بھی ظاہر ہے سارے مل کے ساتھ چلیں گے۔ تو اس موقع پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں تو پھر بے شک جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ Now the ball is in JUIF's court. in JUIF's court۔ آپ کو مولانا صاحب سے کیا توقع ہے؟ اس پہ یہ تو ہے نا too good to be true situation ہے۔ اب ایک تو یہ بات ہوگی، دوسرا اس کے ساتھ جو انہوں نے کل رپورٹ جو پی ٹی آئی نے جے یو آئی کو بتایا، میں پہلے وہ بتا دوں آپ کو۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایک ڈرافٹ بنایا ہے جو مشترکہ مفادات اور پر مبنی ہے، اور وہ مشترکہ مفادات سیاسی پارٹیوں کے نہیں ہیں، وہ ایک اصولی جو نکات ہیں وہ ہم نے لکھ دیے ہیں۔ جب مولانا فضل الرحمان مدینہ منورہ میں تھے تو انہیں وہ ڈرافٹ بھیج دیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد وہ ڈرافٹ جو ہے جے یو آئی کے دیگر رہنماؤں سے بھی شیئر ہو گیا۔ پھر وہ ڈرافٹ جماعت اسلامی اور جی ڈی اے کو بھی شیئر کر دیا گیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ اس ڈرافٹ پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جماعت اسلامی نے بھی کچھ وقت مانگا ہے۔ جماعت اسلامی بھی آپ کو پتہ ہے پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہے اور کئی بار صرف پھونک ہی مارتی رہتی ہے، خاص طور پہ نعیم الرحمان صاحب کے اندر۔ جی، حالانکہ یہ امید تھی کہ حافظ صاحب کے آنے کے بعد شاید معاملات کچھ تیز ہوں، لیکن وہ تو اور ہی سلو ڈاؤن ہو گئے۔ تو جی ڈی اے میں فہمیدہ مرزا صاحبہ سے بھی بات ہو گئی ہے، صفدر عباسی صاحب سے بات ہو گئی ہے، پیر پگاڑا صاحب سے بات ہو رہی ہے، ان کے خاندان کے دیگر لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہ جو سارا معاملہ ہے
یہ ایک اتحاد اور گرینڈ الائنس کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا. اس پہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ تو آپ نے ہمیں خوشخبری سنا دی کہ آپ دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں. جی. پھر اس میں ایک جو تحفظ تھا، مولانا تحفظات کا اظہار تھا جو مولانا کی طرف سے کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ پی ٹی ایم اور مہرنگ بلوچ کیا ان دونوں کو بھی آپ ساتھ ملائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر مولانا بھی پریشان ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی زیادہ پریشان کن ہو سکتا ہے. اس پہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جناب ہمارا چونکہ دستور کی بنیاد پہ اتحاد بن رہا ہے، ریسٹوریشن ہے، بحالی دستور ہے، تو بحالی دستور وہی لوگ کریں گے نا جن کو دستور پہ پورا بھروسہ ہے. جی. تو پی ٹی ایم کے بعض خیالات ایسے ہیں جو دستور کے خلاف ہیں، اور مہرنگ بلوچ کے بھی کچھ ایسے خیالات ہیں. مثلاً کون سے ہیں؟ دیکھیے یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نہ ہی چھیڑیں یہاں پہ، وہ پھر ڈیٹیلز چلی جاتی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ ڈیٹیلز میں سمجھتا آگے ہوں چلی جاتی ہے. پی ٹی ایم اچھا دیکھیے، دستور کے خلاف تو جا کے کچھ نہیں مانتے. دیکھیے جو پی ٹی ایم اور مہرنگ بلوچ کے جو معاملات ہیں وہ اس لیے بھی تھوڑے سے زیادہ خراب ہے کہ ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں زیادتی بھی بہت ہوئی ہے، اور جب روح کے اندر خیالات متلاطم ہوں تو پھر آپ کو اسلوب پر قابو نہیں رہتا. تو اس وجہ سے تھوڑا سا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے. بہرحال اس معاملے پر پی ٹی آئی نے کلیئرٹی اور دے دی مہرنگ بلوچ رابطے میں تو ہیں، پی ٹی آئی سے رابطے میں تو ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت اتحاد میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. اتحاد میں شامل ہونے میں انہیں شاید ابھی کچھ وقت لگے گا، لیکن بلوچستان کی نمائندگی اختر مینگل صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اختر جان مینگل صاحب کے جو ان کے پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں ساجد ترین صاحب، وہ آپ کو پتہ ہے مہرنگ بلوچ کے وکیل بھی ہیں، تو ایک کانٹیکٹ پوائنٹ تو اسٹیبلش ہیں ہر جگہ پہ. لیکن اختر مینگل صاحب بھی ابھی صاحب میں تو پچھلے 3 ٹینیور سے دیکھ رہا ہوں وہ 6 پوائنٹس لے کے آ جاتے ہیں، اور جب ان کو لگتا ہے کہ اچھا ہن نکلنا چاہیے، اچھا پیچھے اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے عمومی طور پہ، وہ ان کے 6 پوائنٹس کہیں غائب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ نکال کے لے آتے ہیں. تو حقیقی نمائندگی میں تو نہیں سمجھتا بلوچستان کی اختر مینگل صاحب کر رہے ہیں. اتنی سادہ بات بھی نہیں ہے. آپ چیزوں کو بہت ہی سادہ کر سمپل آپ ان کو یونیورسلٹی دینے کے لیے بہت سمپل میں تو عرض کروں کہ جہاں پہ کمپلیکسٹی ہے اوور سمپلیفیکیشن ہے. اوور سمپلیفیکیشن چاہتے کیا ہے؟ وہ صرف ریسٹوریشن آف بیسک ہیومن رائٹس انشرائنڈ ان کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹرسٹ وردی نہیں ہے اختر مینگل؟ دیکھیے اختر جان مینگل صاحب ٹرسٹ وردی نہیں ہے ہوئے ہیں ثابت کبھی؟ آپ بتا دیں. دیکھیے اختر جان مینگل صاحب نے انہوں نے بھی وہ بھی اس اتحاد کا حصہ ہے، اور انہوں نے بھی اپنے تحفظات حکومت کے بارے میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن بلوچستان میں وہ آوازیں جو چاہتی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق معاملات چلائے جائیں، ان میں سب سے توانا آواز وہ اختر جان مینگل کی ہی ہے. تو عید کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مالک بلوچ بھی بلوچستان سے وہ بھی اس اتحاد کے لیے اب پی ٹی اے کے ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں. تو گویا ایک تمام تر ایک جو گرینڈ الائنس کی جو ابتدائی کام ہے، جو اسپیڈ ورک جسے کہتے ہیں، وہ خاتمے کے قریب ہے. جو اب اس میں سوال اٹھتا ہے کہ ٹائم لائن کیا ہے. جو اتحاد کی، چونکہ اس اتحاد کی سب سے بڑی اسپانسر پارٹی پی ٹی آئی ہے، تو پی ٹی آئی کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسی رمضان کے اندر ہم جو مشترکہ نکات پر مبنی چارٹر ہے وہ لے آئیں گے، اور اس چارٹر پہ سارے لوگ دستخط کریں گے، اور اس چارٹر کی بنیاد پر آگے جد و جہد کی جائے گی. اور وہ چارٹر جو ہے وہ سارے کا سارا دستور کی ریسٹوریشن پہ، دستور کی بحالی پر مبنی ہے. پھر اس میں جو اس چارٹر کی مجھے جو یعنی بھی میں نے پڑھا نہیں ہے، میرے پاس ابھی تک نہیں پہنچا، لیکن آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی ٹائپ کر رہا ہو تو وہ جو دیکھ رہا ہو تو سمجھے میں نے بھی دیکھ لیا. تو اس میں جو ایک اہم بات جس پہ بار بار پی ٹی آئی پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جناب آپ تو ہمیشہ آتے ہیں کہ جی اسیروں کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو، یہ رہا کرو، تو یہ تو آپ صرف اپنی رہائی چاہتے ہیں. تو اب اس چارٹر میں اب آپ کو مہرنگ بلوچ اور پی ٹی ایم اور دوسری بات سمجھ میں آئے گی جس پہ آپ نے کنکلوژن کی طرف جمپ کیا،
اور اختر جان پہنچا تو صاحب سر کے وہی حوالے سے اختر جان پہلے پہنچ گیا اچھا لیکن اختر جان اکبر ہم نینگل دیکھ صاحب رہے کے ہیں حوالے سے جو آپ نے تحفظات کا اظہار کیا وہ بھی سن لیں. وہ یہ ہے کہ اب جو چارٹر آئے گا اس میں تمام لوگ جو گرفتار ہیں سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ، چاہے وہ کہیں سے بھی، چاہے وہ کہیں سے بھی ہیں، کسی بھی پارٹی کے ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ ہوگا. اچھا مسنگ بھی ہیں جو، جی مسنگ بھی ہے، سب کچھ ہوگا اس میں. اچھا اکبر ہم دیکھ رہے ہیں ادھر یہ الائنس بڑھ رہا ہے، تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، دوسری طرف حکومتی سختیاں بھی بڑھ رہی ہیں. جے آئی ٹی میں پیشیاں بھی ہو رہی ہیں، رہنماؤں کے گھروں پہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے رہنماؤں کو بھی اور کارکنوں کو بھی. کیا حکومت گھبرا رہی ہے؟ دیکھیں گھبرا نہیں رہی. میں تو یہی بات ہم کل آف کیمرہ بھی کر رہے تھے کہ ایک مایوسی سی پھیلی تو ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہاں سے اینٹی اپ کرتی ہے اپنا پی ٹی آئی جو ہے، وہاں سے حکومت یوں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا جبر و استبداد ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک اور نوچ اوپر چلے جاتے ہیں آپ کی جو حکومت ہی کہتے ہیں اسے. تو معاملہ یہ ہے حبیب صاحب کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو ذرا ایڈریس ہم نے کرنا ہے. اس کی طرف تو میں آتا ہوں. ایک تو مولانا صاحب ٹو گڈ ٹو بی ٹرو جو تحریک انصاف ان کو دے رہی ہے، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، وہ دل سے تحریک انصاف حجت تمام کیے چلے جا رہی ہے، وہ ہوگا، دل سے بھی یہی ہوگا. لیکن یہ تو معاملہ ہے کہ وہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. مولانا بھی اتنی تو کچی گولیاں انہوں نے نہیں کھیلی، انہیں پتہ ہے کہ یوں نہیں ہوتا. مجھے ابھی بھی اسی وجہ سے اس کے اوپر یہ چارٹر ٹھیک ہے لکھا گیا وہ ہوا ہے، جب پریکٹیکلی اس کے اندر آئیں گے تو پتہ چلے گا. وہ ابھی تک دور ہیں. اکبر کو اعتبار نہیں ہے، نہیں مجھے پی ٹی آئی اعتبار کر بھی لے تو ابھی اعتماد اور بھروسے کی بات جو ہے وہ یہاں تک آئی بھی نہیں ہے. وہ تو اس وقت آئے گی نا جب آپ کے سامنے ایک تصویر ہوگی. دیکھیے جو پالیٹکس میں آپ کو بیٹھا ہوا نظر آنا ہوتا ہے، جب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، جس میں مولانا فضل الرحمان ہوں گے، جس میں پیر صاحب پگاڑا ہوں گے، جس میں فہمیدہ مرزا ہوں گے، ایک پکچر آئے گی ہمارے سامنے، جب وہ پکچر آئے گی سامنے تو اس وقت یہ بات کی جائے گی کہ اب اعتماد ہو گیا. اس شارٹ آف اٹ، اس تصویر سے پہلے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اتحاد بن گیا ہے تو ایسا تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں پہلے بھی دعوت دی گئی تھی جماعت اسلامی کو، لیکن جماعت اسلامی نے ایک پروگرام میں تو شرکت کی تھی تحریک بحالی دستور کے، لیکن وہاں اس کے بعد دوبارہ باقاعدہ طور پر اس کا حصہ نہیں بنی تھی. اسی طرح جے یو آئی ایف نے بھی ایک شرکت کی تھی پروگرام میں، لیکن مشترکہ اعلامیے پہ 10 سائن نہیں کیے. ٹھیک ہو گیا. لیکن سیدھی ایک فرمائیے نا، ایک چیز وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اٹ سیلف، وہ آپ نے خود ہی کہا کہ یہاں پہ جو سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہے اس میں، یا جن کے سب سے زیادہ گریونسز ہیں، جن کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے، ریزرویشنز ہیں، وہ پی ٹی آئی اٹ سیلف ہے. پنجاب جب تک ایکٹیو نہیں ہوتا تب تک ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی، اندرون سندھ کی، کے پی کے جنوبی اضلاع کی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. مولانا کے آنے سے بہت کچھ چینج ہوگا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو اسٹریٹ ایجیٹیشن کی اجازت تحریک انصاف کو نہیں ملی اب تک، آگے بھی نہیں ملنی، مولانا ساتھ ہوں تو وہ سچویشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ پی ٹی آئی اٹ سیلف، ویئر ڈو یو سی اٹ؟ پچھلے دن ملاقات بھی صحافیوں کے ساتھ ہی، پنجاب کی جو اپوزیشن ہے اور اچھی خاصی تگڑی توانا اپوزیشن ہے ان نمبرز، ان سے ملاقات، بہت سارے صحافی تھے، ہم بھی وہاں پہ موجود تھے. وہ کیا فرما رہے تھے وہاں پہ کہ پہلے جو ہو گیا بنیادی طور پہ تو ان کا نقطہ یہ تھا کہ آگے بھی جی ہونا، بس ٹھیک ہے چلی جا رہے ہیں. یہ دیکھیے ٹائم ہی ٹپ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا اس دن کی بات ہی ہم کرتے ہیں. احمد خان بچر صاحب تھے قائد حزب اختلاف جو پنجاب اسمبلی میں، انہوں نے ایک فقرہ اس دن کہا تھا سب صحافیوں کو سمجھانے کے لیے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری اپوزیشن حکومت نہیں ہے، ہماری اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی لڑائی جو ہے وہ حکومت سے نہیں ہے. آپ یہ بات سمجھیں، حکومت اس بات میں انسٹرومنٹل ہو جاتی ہے اس کام میں. بعض اوقات حکومتی ادارے آپ کو کچھ ایسا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو خیال ہے وہ یہی ہے. وہ آپ کو یاد آ گئی نا ان کی بات. سر یہ پی ٹی آئی، دیکھیے پی ٹی آئی کا معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی نے آگے بڑھنا ہے. یہاں سے پی ٹی آئی نے آگے بڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک باہر نکلے عمران خان صاحب اور کمپلیٹ وکٹری کا نعرہ لگائیں. کیا اس کو آپ کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی حبیب صاحب، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی حبیب صاحب کوسچن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے باہر نکلنے کے لیے کیا تکیہ اپوزیشن الائنس پہ کرے گی پی ٹی آئی، یا خود سے بھی دو کچھ کرے حصے گی؟ ہیں، دو حصے. آپ دیکھیے، جب آپ ایک تو جب اکبر باجوہ صاحب جب آپ بات کرتے ہیں نا
پالیٹکس کی جی جی تو آپ پنجاب کو علیحدہ کر دیتے ہیں, خیبر پختونخوا کو علیحدہ, بلوچستان کو علیحدہ, اور نہیں میں سندھ کو الگ نہیں کر علیحدہ. رہا, ایسے نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میجر پالیٹکس رول جہاں سے پلے ہونا ہے, ایسا نہیں, اتنا سادہ بات نہیں ہے. پالیٹکس میں آپ پہلے ذرا اس تصویر کے بارے میں غور کریں, اگر یہ بن وہ جاتی پاورفل ہے, وہ امیج پاورفل ہے, اس کے بعد آگے آ جائے. جب وہ ہوگا تو اس سے 2 اچیومنٹس ہوں گی. وہ کیا؟ ایک یہ ہے کہ اس سے پنجاب میں آپ کی جو آپ کی مطلوبہ ایجوکیشن ہے اس کا راستہ کھل جائے گا, نمبر 1. نمبر 2, پہلی بار ایسا ہوگا کہ پی ٹی آئی کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوگی جن کے لنکیجز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے ہیں. تو اس سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ جو پولیٹیکلی لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی پہلے تو الفی ادا کرنی ہے, وہ جو 1 پیج ہے اس کے اندر کچھ تبدیلی آئے نا, جی جی جی, تو وہ 1 پیج کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی. دیکھیے یہ پالیٹکس ہے. جب یہ پالیٹکس از لائک اے واٹر بیڈ, آپ ایک طرف سے دباتے ہیں نا, آپ کو یہ توقع نہیں ہوتی کہ ابھرے گا کس طرف سے. وہ آپ پائنتیوں کی طرف سے دبائیں تو ہو سکتا ہے پائنتیوں کے دوسرے حصے سے ابھریں یا سرانے کی طرف چلا جائیں. ٹھیک. جب آپ کوئی واقعہ برپا کرتے ہیں پالیٹکس میں تو آپ ایک رد عمل تو اس کا کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, لیکن اس سے آگے کیا ہوگا وہ پھر ایک دوسری اچھا بات چلیں اب اکبر ہم اس طرف آتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اپوزیشن الائنس پہ رہے گا. ایک سیکنڈ عظمیٰ, وہ جو پی ٹی آئی کے ذیل میں عرض کر دوں کہ جو بات چیت ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ جو 2 صوبوں میں دہشت گردی ہے, جیسے آج بلوچستان میں بھی ہوا کہ ٹرین پہ فائرنگ ہوئی اور اس کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں گردش میں پتہ نہیں مصدقہ خبر کیا, لیکن ٹرین کی فائرنگ تک بات کیا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو حکمت عملی چاہیے اس پہ مولانا اور عمران خان کے درمیان اتفاق ہے. افغانستان کے معاملے پر بھی مولانا اور عمران خان کے درمیان اتفاق ہے. اس کا باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کو بتا دیا گیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اور وہ بڑا ضروری بھی ہے پاکستان کے لیے. لیکن پنجاب, سوال وہیں پہ بیچ میں میرے بھی ذہن میں ایک آ گیا, ہسٹوریکلی اسپیکنگ یہاں پہ جتنی موومنٹس پاکستان میں فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی چلی ہیں, منہا پنجاب کو کر کے کبھی کو چلی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے سارا بوجھ پنجاب پہ ڈالنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ضروری ہے کہ ہر بار ہم ماضی کے مطابق ہی چلیں. بات تو یہ ضروری تو دوسری بات نہیں ضروری ہے, ضروری اس وجہ سے کہ وہ ضرورت ہے. نہیں, اس کے ساتھ آپ ایک اور چیز ملاحظہ فرمائیں, پنجاب میں جتنی بڑی ریزسٹنس 8 فروری 2024 کو ووٹ کی صورت میں نظر آئی ہے, اس سے پہلے بھی کبھی دکھائی نہیں دی. وہی بالکل, ٹھیک ہے, یہ بھی کبھی نہیں ہوا پنجاب میں. تو لہٰذا آگے جب بڑھیں گے تو ہمیں ضروری ایجوٹیشن کی طرف جانا ہے. ہم اللہ نہ کرے پاکستان میں ایسی ایجوٹیشن ہو کہ جو ہاتھ سے نکلے. ایسی ایجوٹیشن تو نہیں ہونی چاہیے. میرا بھی مراد یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے سوٹے لے کے کوئی باہر نکل جائیں یا کہیں پہ پہنچ کے تو لہٰذا ایجوٹیشن جو ہے, ایجوٹیشن کے 1000 اس کے راستے ہوتے ہیں, وہ راستے پنجاب میں بھی اختیار ہوں گے. اب دیکھیے پنجاب کے اندر ایک یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک پہلو تو یہ بھی ہے نا. دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ابھی میں نے آج پڑھا کہ جو سمیع اللہ خان صاحب ہیں, اسما بخاری کے خاوند, وہ ایک قرارداد تیار کر رہے ہیں جس میں دستور میں ترمیم کا تقاضا کیا جائے گا پنجاب اسمبلی میں. اور وہ قرارداد کیا ہے؟ قرارداد یہ ہے کہ پنجاب کا اپنا سینٹ بھی ہونا چاہیے. اچھا, یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ دیکھیے, یہ سمجھ سے باہر نہیں ہے. کیا یہ آپ ایسی صورت میں جب یہ قرارداد کی خبر نکل رہی ہے, فیڈریشن ویک کر رہے ہیں, آپ فیڈریشن ویک کر رہے ہیں, آپ کو 2 صوبوں میں حالات نہیں اندازہ ہو رہے. جب 2 صوبوں کے حالات اس قدر خراب ہیں تو پنجاب میں اس طرح کی قرارداد پیش کرنے کا سوچنا بھی کوئی سیاسی عمل تو نہیں. اندازہ ہوتا تو پھر ایسا کچھ ہوتا ہی نہ نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پنجاب کے وہ لوگ جو یہ قرارداد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا مطلب وہ تو منتخب لوگ بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ منتخب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں. ایک اور معاملہ چل رہا ہے حبیب صاحب, اور وہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ عرصے کے اندر سننے میں آ رہا ہے
शहबाज शरीफ साहब हिमसेल्फ वो सदारती निज़ाम के प्रोपोनेंट बनते भी आपको नजर आ सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से तो पहले भी कैंपेन्स हो चुके हैं, बड़ी दफा हो चुका है, लेकिन अच्छा यहाँ पे वो जरूरी नहीं कि उसमें सदर शहबाज शरीफ साहब ही हो बाद में, अभी तो वो होना भी नहीं है। ये तो फेडरेशन को बिल्कुल खत्म कर देने वाली बात है ना। ये जब इस तरह की आप बातें करेंगे कि आप दस्तूर में ये तरमीम करें, ये बात ठीक है, दुनिया के खास तौर पर जो दुनिया का पहला बड़ा विफाक करना क्या है उन्होंने, पहला बड़ा विफाक है अमेरिका, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे बाई कैमरल है, यानी सूबाई इदारे भी बाई कैमरल है, यानी एक उनका सेनेट भी होता है और उनकी असेंबली भी होती है। ये बात ठीक है, नहीं यहाँ पे भी तो है इस वक्त तनासुब तो है सूबों का। ये करना। अच्छा, अभी से मेरे जहन में एक बात आ रही है कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो क्या इस मामले पे भी पीपल्स पार्टी साथ देगी नून लीग का, बिल्कुल भी नहीं। या ये कुछ तो पहले तो ये देखना है कि क्या ये हुकूमती करारदाद बनती है या प्राइवेट मेंबर्स की करारदाद बनती है। पहले तो ये देखना है ना। अगर तो ये हुकूमती करारदाद है तो फिर तो पीपल्स पार्टी को साथ ही समझे। अच्छा, और अगर ये प्राइवेट लोगों की तरफ से करारदाद पेश की गई है तो वो फिर मामला दूसरा है। अच्छा, वो तो फिर अलग है। अपोजिशन अलायंस की तो हम बात कर रहे हैं, ये जो हुकूमती इत्तेहाद है इसमें क्या कुछ गड़बड़ हो रही है? बिलावल भुट्टो, कल हमने देखा सदर साहब ने वार्न किया, आज बिलावल यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि सदर साहब ने वार्न कर दिया है कैनाल्स वाले मामले पे और हुकूमत को चाहिए कि इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। दूसरी तरफ बिलावल मीडिया को भी मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मीडिया ऑपोजिशन के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रहा है। पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स के मामले पे सबसे पहले आवाज़ उठाई थी और ऐसा नहीं कि पीपल्स पार्टी इस मामले पे चुप करके बैठी थी, ये मीडिया है जो झूठ बोल रहा है इस मामले पे। देखिए, वो मीडिया की और पीटीआई की हालत इस वक्त बड़ी मजे की है। वो ये है कि जिसको गुस्सा आता है वो पकड़ता है, एक दो लगाता है और कहता है ये सब तुम्हारा कसूर है। अच्छा, देखिए, और हमारे साथ तो वो सलूक है जो भेड़िए ने मेमने के साथ किया था। भाई, अब मीडिया को आप मुर्दे इल्जाम ठहरा लें, मीडिया कौन सा क्या कर लेगा? हम क्या कर सकते हैं? बंदा कर ही क्या सकता है खांस लेने के जिम्मे, हम क्या कह लेंगे? अच्छा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े आदमी हैं, तो मीडिया के बारे में तो जो जिसका दिल में आता है वो कह रहे हैं, तो कहते रहे, ठीक है जी, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब उनका एतराज क्या है? एतराज ये है कि जी हमने मीडिया ये कहता है कि पीपल्स पार्टी ने मौसर आवाज नहीं उठाई जी, तो इसमें तज्जिया अगर मैं करूं इस बात का तो मौसर आवाज तो बिल्कुल नहीं है जी, ठीक है ना। आपने हुकूमत को के सामने अब भी, माफ कीजिएगा, पीपल्स पार्टी दस्तबस्ता ही खड़ी है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं खड़ी, वो दस्तबस्ता खड़ी है। और जहां यानी उसकी हालत का अंदाजा ये लगाए ना कि पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर क्या कनाल्स का मंसूबा मंजूर हो सकता? और अगर पीपल्स पार्टी अपना, जिसे कहते हैं कि अपना बिल्कुल पांव जमीन पे रखते, खम ठोंक के आती, खम ठोंक के आ जाए, ये पॉसिबल है? अच्छा, वो नहीं हो सकता। ये भी कह रहे हैं बिलावल अच्छा, के SIFC के जी, तहत नहीं है ये वो तो मामला। कल से चुके उनकी गुफ्तगू। अब मसला ये है कि मैं वो जिसे कहते हैं ना कि ये बतख की तरह तैरती है, बतख की तरह क्वाक क्वाक करती है, बतख की तरह चलती है, लेकिन बतख नहीं है। अब ये उस तरह का तर्ज अमल है। अच्छा, अब भाई, आपने जब नहरों की बात की है तो और इशारा किस तरफ है आपका? जी बिल्कुल ठीक है ना। या तो फिर अपनी तकरीर के साथ एक पर्चा तरकीब इस्तेमाल भी दे दिया करें ठीक है, ताकि पढ़ लिया जाए कि जनाब ये जो फलां फिक्रा है इसका फलां 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 से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका फलां 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 से ताल्लुक है। ठीक है, इस फिक्रे को अगर पढ़ा जाए तो इसके मुतालिब यूं लिए जाए, लेकिन इस फिक्रे से पहले अगर ये लफ्ज आ जाए तो इसके मुतालिब यूं लिए जाए। देखिए, ये अगरचे चूंके चुनाचे और उसके बाद फिर आगे बात करना, ये सारी बात, इसको भिन बनाहट कहा जाता है, इसको सियासी मुतालबा नहीं कहा जाता। ठीक है, सियासी मुतालबा जब होगा तो फिर उसके साथ एक वरना होता है, सियासी मुतालबे के बाद उसके असरात होते हैं। तो जब पीपल्स पार्टी इस नहज पे आएगी तो भाई कौन पागल है जो कहेगा कि नहीं जनाब ऐसा नहीं हो सकता। और लास्टली जो अभी आप कह रहे थे ना कि ये जो क्या अलग हो सकते हैं, मैं आपको बार बार अर्ज करता हूँ, पीपल्स पार्टी के नातवा कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना डालें, बांधे हुए हैं साथ। ठीक है, ये एक दूसरे से ना सिर्फ जुड़े हुए हैं बल्कि बंध गए हैं। एल्फी से जुड़े हुए हैं। एल्फी तो बड़ी मामूली सी चीज है। एक वो कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो जिनके सर जुड़े होते हैं, ठीक है,
یہ ہم تاریخ کا وہ سیاسی معجزہ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں سر جڑتے چلے جا رہے ہیں. اچھا conjoined twins. جی یہ پیدا تو الگ الگ ہوئے تھے لیکن اب ان کے سر جڑتے چلے جا رہے ہیں. ان کا ایک دوسرے سے الگ ہونا فورسیبل فیوچر میں ممکن نہیں ہے. لیکن اس کا ایک نقصان ہو رہا ہے نا عظما, اور وہ یہ ہے کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے حکومتی اپوزیشن الائنس کے قریب تر معاملات جاتے جا رہے ہیں, اس میں ٹھیک ہے شکوک و شبہات میں اپنے ریزرویشنز کا اظہار ضرور کر رہا ہوں لیکن اس کے بغیر کوئی حل بھی نہیں نکلنا پاکستان میں. بٹ دوسری سائڈ سے جو پریشر بڑھایا جا رہا ہے ایک نوچ اور اوپر, ایک اور اوپر, آپ کو لگتا ہے کہ یار ایک دور میں ہمیں لگتا تھا یہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے یار, یہ تو نہیں کہیں جا سکتا, یہاں تو عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ہائی کورٹس ہیں یہاں پہ, آپ سے بھیجا کہ ہم تو ساری زندگی سنتے ہی آئے کہ ججز سب سے پہلے ہیبیس کارپس کی جو ریٹ ہے وہ ایک دن میں مقرر ہوتی ہے اور وہیں پہ فیصلہ ہوتا ہے اس کا, وہ تو ہیڈ جڑا دیتے ہیں. یہ نہیں ہوا, یہ سب کچھ نہیں ہوا. تو اس سے ہوا کیا ہے, مایوسی پیدا ہو رہی ہے. میں کل یہ مجھے فرما رہے تھے حبیب صاحب کہ یار تم بڑے مایوس ہو گئے. میں مایوس نہیں ہے یار, ریئلسٹک بات ہے. اب اس کا نقصان مایوسی تو ہے حبیب صاحب, نقصان اس کا یہ ہے کہ دیکھیں لوگ پھر ٹو ایچ ہز اون کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. پائڈ کی رپورٹ ہے 37% آف دا پیپل جس میں میجورٹی ایجوکیٹڈ ہے. وہ کتنے کو ایجوکیٹڈ ہیں آپ کے لوگ, وہ جتنے تھوڑے بہت ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں, جائے جا رہے ہیں, کئی تو جا چکے ہیں. میں اگلے دن ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اچھا دہشت گردی میں ہم دوسرے نمبر پہ, یعنی کہ نمبر آف انسیڈنٹس میں صرف جی پلیز, آج وہ ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے پولوشن میں ماشاءاللہ تیسرے نمبر پہ آ گیا. اچھا ادھر سے آپ کرپشن میں بھی ہم امپروو کر چکے ہیں. کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں آپ رہ رہے ہوں پیچھے, دن دگنی رات چگنی آپ نیگیٹو سائڈ پہ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں. اندازہ یہ نہیں ہے کہ لوگ مایوس ہو جائیں اور صرف اپنا سوچنا شروع کر دیں. ہسٹوریکلی قومیں اس طرح کے کنڈرم سے تبھی نکلتی ہیں جب امید ہو, ہوپ ہو کہ یار ٹھیک ہے مل کے نکل جائیں گے اس سے آگے. ہوا ہے پاکستان میں بھی پہلے ہوا ہے. دس از اے ڈینجرس سچویشن. اور ہوا اس پہ دیکھیے ہمارے سسٹم سے امید لوگوں کی کم ہوئی, کم حبیب صاحب ختم ہو گئی. اچھا اب سسٹم سے امید کا بحال کرنا بڑا ضروری ہے. دیکھیے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں بہت سارے لوگوں سے دن میں مجھے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے, تو آئی ایگری ود یو کہ لوگوں میں مایوسی کا ایلیمنٹ ہے, مایوسی ہے, لیکن یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے لیڈروں کو, جہاں پہ ہماری حکومتوں کو, جہاں پہ ہمارے بڑوں کو آپس میں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. دیکھیے یہ جو ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے جو کام کرتے ہیں, جن کی وساطت سے لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں شہریت لیتے ہیں یا پڑھنے لکھنے جاتے ہیں, تو وہ مجھے صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے پاس موجودہ حکومت کے سے تعلق رکھنے والے ایک جید رکن آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں کہ میرا جو فلاں جو بچوں کا ویزا ہے وہ لگوا دیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ پورا پروسیس ذرا ٹائم لیتا ہے تو اس میں اتنا وقت لگے گا. تو انہوں نے کہا جناب آپ جلدی سے لگوا دیں, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان سے کوئی پتہ نہیں لگتا سانو پھر کچھ جہاز سے چڑھن دے یا نہ چڑھن. یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یہ کہنا مشکل ہے اردو میں کہ یہ اندازہ نہیں ہے کہ کب ہم جہاز پہ چڑھ سکیں اور کب نہ چڑھ سکیں. جب آپ کی یہ کیفیت ہوگی تو مایوسی تو پڑے گی, لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے سب نے امیدیں برقرار رکھنی ہیں. یہی وہ جگہ ہوتی ہے. آپ کی نا امیدی کا ٹیسٹ ہی وہ ہوتا ہے آپ کی جب مایوسی کی اتھا گہرائیوں میں ڈوب رہے ہوں اور اس وقت بھی آپ کہیں کہ نہیں انشاءاللہ حالات بہتر. روشنی کی کوئی ایک کرن بھی تو نظر آ رہی ہو نا حبیب صاحب, کوئی روشنی کی ایک کرن بھی تو کہیں سے نظر آ رہی ہو. دیکھیے روشنی کی بہت ساری کرنیں ہیں, اچھا بہت ساری کرنیں, پازیٹیوٹی بھی ہے تو صحیح, اس میں تو کوئی شک نہیں. جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو روشنی کی بہت ساری کرنیں ہیں. تو جب آپ اس کو حالات کو اس انداز سے سوچنا شروع کریں گے تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. چلیں بہرحال امید پہ دنیا قائم ہے. میں اس پہ ایک آپ کو پتہ ہے مجھے ابھی روزہ بھی ہے, مجھے شعر آ گیا ہے. ضرور. جاوید صبا صاحب کا شعر ہے سر, بڑا خوبصورت. وہ کہتے ہیں کہ بے بسی وہ کہ خاموشی سے کنارے ہوئے لوگ, تم سمجھتے ہو کہ چپ ہیں تو تمہارے ہوئے لوگ. جی اچھا, یہ پاکستان کے اندر ایک رہا ہے کچھ لوگوں کو خیال. جنرل پرویز مشرف کہا کرتے تھے کہ جو خاموش اکثریت ہے وہ میرے ساتھ, وہ ان کی بے بسی ہے. اچھا چلیں, یہ تو ہم نے بات کر لی. کچھ کرکٹ کے میدان کی بھی ہم بات کر لیں, وہاں بھی بڑی مایوسی, وہاں بھی بڑی مایوسی. اچھا مایوسی کرکٹ سے تو ہمیں ہوئی,
لیکن جب چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں جو کچھ ہوا وہ جب ہم نے وہاں دیکھا, ہمارا کوئی آفیشیل وہاں موجود ہی نہیں تھا سیرمنی میں, اور پھر ہم اس کی تعویل کیا پیش کر رہے ہیں یہ ذرا سنیں آپ. عطا تارڑ صاحب کیا فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان تو ہوسٹ کر رہا تھا اس چیمپئنز ٹرافی کو اور فائنل میں پاکستان کی کوئی ریپرزنٹیشن موجود ہی نہیں تھی, تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ انڈین ٹیم تو یہاں کھیلنے کو تیار نہیں تھی, انہوں نے اپنا وینیو چنا تھا کھیلنے کے لیے, تو ہم کیوں وہاں پہ جاتے, اور وہاں پہ ہم اپنی نمائندگی کیوں دیتے کہ وہ یہاں کھیلنے کو تیار نہیں تھے, وینیو انہوں نے چنا تھا چونکہ, تو ہم کیوں؟ تارڑ صاحب سے کہے یار آپ کم از کم بیان پی سی بی کے ساتھ میچ ہی کر لیتے. عطا تارڑ صاحب وہ ایسا ہی کو کچھ خط لکھ رہے ہیں. عطا تارڑ صاحب نوجوان آدمی اور ان کی بعض اوقات گفتگو سے نا تجربہ کاری بھی جھلکتی, تو انہیں یہ بات اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ کر کے اس کو ویلیڈیٹ کیا جائے. محسن نقوی صاحب کہاں تھے ویسے؟ محسن نقوی صاحب دیکھیں, وہ جو میں ابھی وہی پڑھ رہا ہوں, یہ جو پی سی بی کو انہوں نے جو خط لکھا آفیشلی جو کمپلینٹ لانچ کی ہے ان کے ساتھ, اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ محسن نقوی صاحب کی طبیعت خراب تھی. اچھا اس میں نہیں لکھا ہوا, بہرحال خبر ہے, ڈان کی خبر میں لکھا ہوا ہے کہ محسن نقوی واز انیشلی انوائٹڈ بائی دی آئی سی بٹ واز ان ویل اینڈ couldn't travel. اب ان ویل والا معاملہ تو یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. دیکھیے یہ نہیں, وہ ہے تو لاہور میں بھائی, یہاں پہ ان ویل ہونا, دیکھیے اکبر, ان ویل ہونا یہ خالصتاً آپ کی ذاتی چیز ہے. بالکل ہے, ٹھیک ہے نا. اس پہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں فلاں ان ویل تھا, اس نے کہا تھا لیکن وہ میں نے دیکھا کہ گیا کدو خرید رہا تھا سبزی کی دکان سے, یہ کوئی بات نہیں. ہاں دیکھیں نا, یہ ان ویل ہونا بالکل ایک الگ بات ہے, اس کو مذاق نہیں, مذاق بالکل نہیں ہے سر. اور نہ اس کی اگر بیمار خدا نہ خواستہ بیمار ہیں, ان ویل ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, لیکن وہ خیر لاہور میں ہی موجود ہیں تھے تب, جو سنا ہے رپورٹرز ہی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ وہ اپنی وہ افطار وغیرہ کرواتے ہیں, تو وہ یہاں پہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی امپورٹنٹ کام ہے, اس سے باہر آ جاتے ہیں. ہم ان ویل کی بات ہی نہیں کرتے, ہم تو بڑے عرصے سے ایک اصولی بات تو کر رہے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ یار 2 اتنے امپورٹنٹ عہدے بلکہ 3 کیسے کوئی شخص ہیومنلی پاسبل ہے کہ رکھ کے بیٹھا ہو اور ان کے ساتھ جسٹس بھی کر سکتا ہو. چلیں, اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں وہ ان ویل نہ بھی ہوتے تو خدا نہ کرے پاکستان میں اور بہت سارے معاملات ہیں جو داخلہ سے ریلیٹڈ ہیں, داخلی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں, وہاں پہ مصروف ہو سکتے تھے. جو محسن نقوی صاحب ہیں, نہ وہ بطور وزیر داخلہ کچھ اپنی چھاپ لگا سکے, نہ وہ بطور پی سی بی کے چیئرمین کچھ اپنا کام دکھا سکے. ان سے جتنی بھی توقعات جس کسی کو بھی تھی, وہ تمام توقعات راکھ کا ڈھیر ثابت ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو بات ہے نا, یہ جو پرٹیکولر بات ہے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے تھا, یس جانا چاہیے تھا, اس کی کوئی بھی تعویل قابل قبول نہیں. بھائی اگر محسن نقوی صاحب جا سکتے نہیں ہے, محسن نقوی کو بلایا, اس کے علاوہ سی ای او ہوتا ہے, تو سی ای او ہمارا ہے کوئی نہیں. محسن نقوی صاحب نہیں جا سکتے تھے, آپ کو اپنا نمائندہ بھیجنا چاہیے. سر بلایا نہیں انہوں نے, دیکھیے نہیں بلایا نہیں ہے, تو یہ تو پھر ان کے اوپر انہیں زیادہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. اس کی اول تو ہمیں بلانے کی ضرورت کیوں ہے؟ میزبان کون تھا؟ آئی سی سی تھے یا ہم تھے؟ میزبان نے بلانا ہوتا ہے یا کسی اور نے بلانا ہوتا ہے؟ آپ ذرا تصور کیجئے, یہی میچ لاہور میں ہو رہا ہوتا, یہی میچ لاہور میں ہو رہا ہوتا, تو پھر کیا ہم نے آئی سی سی کا ویٹ کرنا تھا؟ بھائی ہم نے اس بات پہ اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا تھا نا کہ دیکھیں جی وہ ہم نے ان کو تو دبئی میں رکھا ہے, لیکن ہم وہ کون سا فائنل تھا جس میں سری لنکا جیتا تھا اور بے نظیر خود گئی تھی, خود گئی تھی بھائی. ہم ٹرافی جو ہے عام طور پر جو ٹرافی دینا ہوتی ہے وہ میزبان ملک کا کوئی بڑا آدمی دیتا ہے, اور انہیں تو پہلے بتانا چاہیے تھا. اچھا, یہ ہمیں آج پتا چلا تھا میچ کا کہ جناب یہ میچ ہوگا, یہ 2 ٹیمیں فائنل میں پہنچ گئی ہیں, تو یہ 2 ٹیمیں جب فائنل میں پہنچ گئی تو ایک ہی جیتے گی نا, تو کسی نہ کسی کو ٹرافی دینی تھی. انڈیا کا تو پہلے سے پتا تھا, اسے پاکستان میں نہیں کھیلنا, مینج کرنا چاہیے تھا, ہمیں پہلے مینج کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے وہاں پہ ہمارے کھیلوں کے وزیر جو متعلقہ ہیں, جو رانا ثناء اللہ صاحب کے نیچے وہ بین الصوبائی رابطہ جو ہے وہ چلتی ہے وزارت, وہ کھیلوں کے ذمہ دار اور نگران ہوتے ہیں, انہیں جانا چاہیے تھا. سر دیکھیں وہاں پہ جاتے اور اپنی میزبانی کا احساس دلاتے دنیا کو. دیکھیے میں عرض آپ سے یہ کروں کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, وی آر بارکنگ اپ دا رانگ ٹری. معاملہ ان کا نہیں ہے, ایک سینس میں ان کی نالائکی پہ بعد میں آتے ہیں. بنیادی طور پہ بی سی سی آئی نے اور آئی سی سی نے ہائی جیک کر لیا.
آپ کی ہوم سیریز کو آپ کچھ کر نہیں سکے. جب آپ نے چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ کرنی تھی پاکستان میں تو اس وقت ٹی وی پہ بڑی خبریں چلیں کہ محسن نقوی ڈٹ گئے, انہوں نے کہا کہ مائنس انڈیا فارمولا ہوگا, اگر ہم یہ نہیں آئیں گے تو ہم نے پھر نہ آئے, ہم نے کھلانا ہی نہیں ہے. اندر معاملہ یہ ہے, اسپورٹس رپورٹرز بتاتے ہیں کہ ٹی وی پہ تو چلے ٹھیک ہے ایک نیشنل انٹرسٹ آپ کا ہوتا ہے, بٹ اگین کوئی پروفیشنلی اس معاملے کو دیکھنے کے لیے کوئی شخصیت موجود ہوتی تو ہم خیال یہ قیاس کر رہے ہیں کہ شاید وہ اس کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. میننگ دیر بائی کہ اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا کہ یار اچھا فائنل میں ہوا, کم از کم اس پہ منا لیتے کہ یار فائنل پھر آپ کو یہاں پہ کھیلنا پڑے گا, وی آر ہوسٹ نیشن. بٹ لیکن پاکستان کی جتنی وہ دیکھیے تو ہم نے اپنے معاملات ہیں, اپنے لیے بہت سارے گڑھے کھودے ہوئے نا. سمیر صاحب جو ہیں یہ ایک بیوروکریٹ ہے, بہت سارے گڑھے کھودے ہوئے. چیف آپریٹنگ آفیسر جو پی سی بی کے محسن نقوی صاحب بھی وہاں پہ لے گئے ہیں, یہ پی اے ایس آفیسرز, ایک تو یہ ڈی ایم جی پی اے ایس آفیسرز, ان کو لگتا ہے کہ یہ ہر کام کر سکتے ہیں دنیا کا. یہ انرجی سیکٹر میں بھی یہی ہے, یہ ہاں یہ آپ کے مینجمنٹ بھی چلائیں گے, یہ فیصلے بھی کر لیں گے میجسٹریٹ بن کے. پھر اس کے علاوہ یہ اسپورٹس بھی یہی دیکھ سکتے ہیں, مائننگ بھی یہی دیکھ سکتے ہیں, جنگلات بھی یہی دیکھ سکتے ہیں, آبپاشی بھی انہی کا کام ہے, کرکٹ بھی انہی کا کام ہے. حالت دیکھیں اکبر کے بہت کنسرنز ہیں, حالت دیکھیں اپنے ملک کی. میرے پاس سوالات بھی ہیں حبیب صاحب, میرے پاس سوالات بھی ہیں, چونکہ ہم اپنے ویورز کو کہتے ہیں کہ اپنے سوالات شیئر کریں, تو کچھ سوالات میں نے نکالے ہیں جو کل کے پروگرام میں انہوں نے شیئر کیا کامنٹ سیکشن میں. پہلا سوال ہے بلال حسن صاحب کا, ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا یہ سوال تمام اوورسیز کی جانب سے سمجھیں, دریائے سندھ سے جو نہریں نکال کے چولستان کو دی جا رہی ہیں وہ پانی کس کے کام آئے گا؟ غریب عوام کے کام آئے گا اس کے اوپر جتنا کسی اور جی دیکھیے جتنا بھی ان نہروں کے اوپر اعتراضات ہیں وہ ان کی شفافیت کے بارے میں ہی تو ہیں. یعنی ایک ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ نہریں ظاہر زمینوں کو سیراب کریں گی تو ان زمینوں وہ زمینیں ان کی ملکیت کس کے پاس ہے, یہ شفافیت ظاہر ہے ابھی تک ہمارے سامنے معلومات نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب نہر نکلتی ہے تو امکان یہ ہے کہ ساری زمینوں کو سیراب کرے گی اور جس کی بھی ہوں گی. تو ایک تو یہ بات معاملہ ہے. دوسرا سندھ کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی تو اعتراض کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ بھی تو غریب ہاری ہے نا. وہ کہہ رہا ہے اس کا ان کے تحفظات یہ ہیں کہ آپ اگر ادھر پانی دیتے ہیں تو ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی. ابھی اگلے دنوں بی بی سی نے ایک جو رپورٹ بنائی ہوئی تھی اس میں ایک صاحب سانگڑ کے کریلے کی فصل کے بارے میں بتا رہے تھے اور وہ بالکل ڈنڈیاں سی تھی, یعنی خشک فصل تھی, خشک ہو چکی تھی. تو وہ بتا رہے تھے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے یہ انجام ہوا ہے. تو اب اگر پہلے سے پانی کم ہے تو کیا ہم پانی کہیں دوسری طرح ڈائیورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا چاہیے. تو یہ کہنا کہ یہ کس کی زمین کو سیراب کریں گی, فی الحال سوال یہ ہے کہ یہ کس کی زمین, خدا نخواستہ سندھ کے جو اعتراضات ہیں کہ بنجر تو نہیں ہو جائے گی. ان کا مسئلہ ہمیشہ سے یہی رہا. اچھا ایک اور سوال ہے حبیب صاحب, یہ آپ ہی کے لیے اسپیشلی, روشی شیخ کا سوال ہے. حبیب صاحب کو لگتا تھا کہ خان صاحب کی رہائی سردیوں تک ہو جائے گی, وہ تو نہیں, اب تو گرمیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں. اب آگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک ہوگی؟ ویسے یہ بات حبیب صاحب ٹی وی پہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ سردیوں میں ہوگی. یوں نہ تھا, میں نے فقط سوچا تھا کہ یوں ہو جائے. دیکھیے جو خان صاحب کے حوالے سے جو گرفتار ان کے جو معاملات ہیں اب وہ تو تقریباً طے شدہ ہے. طے شدہ اس طرح ہے کہ عمران خان صاحب نے طے کر لیا ہے کہ میں نے اندر رہنا ہے. تو ہوں حبیب صاحب کی کرن. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ, میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ 2026 میں الیکشن کو مان جاتے ہیں, کچھ دن خاموشی اختیار کر لیں تو آپ جیل سے باہر بھی آ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو یعنی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, لیکن اب عمران خان صاحب نے ہر قسم کی جو آفر ہے یا پیشکش ہے اس کو نہیں مانا یا وہ مانتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, تو اب کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو آج بھی, اور میں گزشتہ کچھ 6-7 مہینے سے عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی نکی جی ہاں بڑا سا پھاٹک کھول دے گی. ٹھیک ہے اکبر, آپ سے میں اگلا سوال اسلام آباد سے غزالہ میر صاحبہ پوچھ رہی ہیں, کیا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کبھی ختم ہوگی؟ یہ میرے سے کیوں پوچھا ہے؟ نہیں اسٹیبلشمنٹ دیکھیے, نہیں مشکل میں کیا, دیکھیں میں تو اس کا یہ حبیب صاحب اس میں کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کیونکہ ہم یہ پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں.
بھائی عمران خان صاحب خود نہیں چاہتے. اب کا مجھے نہیں پتا وہ باہر آ کے کیا کہتے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے کہ یہی طریقہ کار ہے چلنے کا, ہائبرڈ. شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے. نو ون فرام دا پولیٹیشینز وانٹ دیٹ اسٹیبلشمنٹ رول ان پالیٹکس شوڈ اینڈ. اور وہ معاملہ بھی وہاں تک آ گیا ہوا کہ بہت ساری چیزوں میں سیاست نہ پھر آپ مینجمنٹ کہہ لیں یا ایڈمنسٹریشن کہہ لیں, تو وہ تو رہے گا. میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان. حبیب صاحب آپ بھی بتا دیں پھر میں دیکھیے جو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے نا دنیا میں جہاں جہاں کہیں ہوا, یہ ختم بیک جنبش قلم نہیں ہوتا. یہ کوئی واقعہ نہیں ہوتا کہ 11 تاریخ کو تو اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا لیکن 12 تاریخ کو نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک گریجول پروسیس ہے. یہ اس پروسیس میں جب آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ الٹیمیٹلی ختم ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. گورننس بہتر کرنی چاہیے, ساری چیزیں ہونی چاہیے. خان صاحب دیکھیے, خان صاحب کا خیال یہ ہے, اور یہ اصولی طور پہ اس میں کیا خرابی کیا ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے اور منتخب لوگوں کے تابع رہنا چاہیے. نہیں, اس میں کوئی خرابی نہیں. اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن جو ون پیج ہے حبیب صاحب, اچھا جی, یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ ون پیج اس وقت ہی بنتا ہے نا جب آپ یہ کہتے ہیں, جب اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں. اصول یہ ہے کہ سول گورنمنٹ یعنی منتخب لوگ اور سارا سسٹم ان کے نیچے, اور پھر عدالت خود مختار اور پورے کا پورا ایڈمنسٹریٹو سسٹم. یہ بڑی آئیڈیل سچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں حبیب صاحب. انہرنٹ فلا ہے نا اس کے اندر, بڑی آئیڈیل سچویشن. ایکیڈمک ڈسکشن ہے نا. دیکھیے اس میں آپ ون پیج پہ اگر آپ مطمئن بھی ہیں اور آپ کو ایک حساب سے فخر بھی ہے, اچھا دوسری طرف بھی وہی ہے, آپ کوئی سیاسی خان صاحب نے دی تھی میرا خیال ہے ٹرمینالوجی, اس کے بعد انہوں نے ون پیج پکڑ کے وہ اسی میں ضم کر دیا. وہ ون بھی یہ بہرحال بڑی لمبی ڈسکشن ہے. ریئلائزیشنز تو بعد میں بعض اوقات ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے. بڑی لمبی ڈسکشن ہے. بہرحال حبیب صاحب آپ تو بڑی آئیڈیل سچویشن کی بات کریں, اس میں تو زمانہ لگے گا ایسی آئیڈیل سچویشن بنتے. بڑی جلدی ہوگی. اپنے سوالات ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نگہبان.